ہم زندگی میں شکست کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا کرائٹیریا اللہ کا پلیجر نہیں ہے، ہمارا کرائٹیریا لوگوں کا پلیجر ہے. فلانا مجھ سے کتنا خوش ہے، فلانا مجھ سے جو ہے پتہ نہیں راضی ہے کہ نہیں ہے. حالانکہ لوگوں کو راضی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی اللہ کی مخلوق کو خوش کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، لیکن ناٹ آن دی ایکسپینس آف ڈسپلیزنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ فلسفہ ہے اصل میں. تو جب اس ذات کو چھوڑ کے ہم لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے، اس ذات کو بھلا کے ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، حالانکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاور کیا ہے. میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی اللہ تعالیٰ کی پاور کے بارے میں بتایا تھا کہ دلوں کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں. اللہ چاہے گا کسی کا دل پھیر دے گا ہمارے لیے، چاہے گا اس کے دل میں محبت شفقت بھر دے گا، چاہے گا اس کے دل میں ہم سے دوری ہم سے نفرت بھر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. تو اس لیے ہماری پرسنالٹی کی ویکنس کی وجہ کہ وی ڈیپینڈ آن دا پیپل، وی ڈیپینڈ آن ایوری ون ادر دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ as long as you are not displeased with me then nothing else matters. جب تک اللہ آپ راضی ہیں تب تک ہر چیز سیٹ ہے. اس لیے دیکھیے ابھی سے یہ مائنڈ سیٹ بنا لیجئے. جاب نہیں ہے، زندگی میں کوئی مشکل چل رہی ہے، زندگی میں کوئی ڈیفیکلٹی آ گئی ہے، جب تک ایکویشن میں اللہ ہے، جب تک آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، کچھ نہیں گیا. نتھنگ از اے لاس. کوئی لاس نہیں ہے. یہ دنیا کے لاس آر نتھنگ. لیکن اللہ چلا گیا، اللہ ایکویشن سے آؤٹ ہے، تو پھر یہ سب سے بڑا لاس. اب یہ سودا پھر آپ نے خود کرنا ہے. یہی تو زندگی ہے اصل میں، کہ ہم کس چیز کو پریفر کرتے ہیں، کس چیز کو نیگیٹ کرتے ہیں، نیگلیکٹ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ابن قیم کا ایک کوٹ سنیے کہ ڈو ناٹ کیری دا ورریز آف دس لائف بیکاز دس از فار اللہ. دنیا کے ورریز کو کیری نہ کرو. یہ نہیں ہے کہ وری ہو ہی نہ، وری ہونا نیچرل ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ پریشان ہونا نیچرل ہے، لیکن پریشان رہنا نیچرل نہیں ہے. ہر بندہ پریشان ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے، صحابہ پریشان ہو جاتے تھے. پریشانی تو آتی ہے جب ان کی وائف پہ الزام لگا، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف پہ، حضرت عائشہ صدیقہ، پریشانی آئی، پریشان ہو گئے، لیکن پریشان رہے نہیں. تو اگر آپ کیری کریں گے دنیا کے ورز کو تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ٹرسٹ نہیں ہے، پھر توکل میں کچھ کمی. اینڈ ڈو ناٹ کیری دا ورز آف سسٹیننس بیکاز اٹ از فرام اللہ. اور رزق کی ٹینشن نہیں لینی، محنت کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی گھر بیٹھ جانا. سسٹیننس کی وری کو کیری نہیں کرنا، سر پہ سوار نہیں کر لینا. عبد الدرہم عبد الدینار نہیں بن جانا، عبداللہ بننا ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ وہ ٹو عبد الدرہم اینڈ وہ ٹو عبد الدینار. تباہی ہے عبد الدرہم کے لیے اور عبد الدینار کے لیے. کون؟ جو پیسے کا بندہ ہے. عبد الدرہم پیسے کا غلام ہے، پیسے کا پجاری ہے، اس کے لیے تباہی ہے. سو پیسے کا غلام نہیں بننا. رزق کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی. اللہ تعالیٰ رازق ہے. اللہ تعالیٰ چڑیوں کو رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بغیر مانگے رزق دیتا ہے. نان مسلمز اللہ سے تو نہیں مانگ رہے، اللہ دے رہا ہے. اللہ نے تو بل گیٹس کا بھی رزق لکھا ہوا ہے، اللہ نے تمام لوگ کا رزق لکھا ہوا ہے. تو رزق آ کر رہے گا، اسی لیے توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ رکھیے. اور پھر کہا اینڈ ڈو ناٹ کیری اینگزائٹی فار دا فیوچر بیکاز اٹ از ان دی ہینڈز آف اللہ. اور فیوچر کے بارے میں زیادہ مت سوچیے کہ کیا ہو جائے گا، ایسے نہ ہو جائے، ویسے نہ ہو جائے، میرا کیا بنے گا، میرا فیوچر کیا ہے، میرا کیریئر کیا ہے. کیریئر اللہ بناتا ہے، اسکوپ اللہ بناتا ہے. یوسف علیہ السلام جب کنویں میں تھے، اگر وہ یہ سوچنے لگ جاتے میرا کیا بنے گا، تو انہوں نے بادشاہ بننا تھا ایجپٹ کا. یوسف علیہ السلام کنویں میں جب تھے، انہیں تو نہیں پتا تھا میں نے بادشاہ بن جانا ہے ایجپٹ کا. اوکے، سو یو نیور نو حالات کیسے چینج ہوتے ہیں. توکل اللہ پہ کرنا ہے، کام ڈاؤن رہنا ہے، کمپوزڈ رہنا ہے بڑا مشکل کام. اسی لیے تو اس کا ثواب ہے، اسی لیے تو اللہ کو ایسے لوگوں سے محبت ہے، کیونکہ مشکل کام ہے، ہر بندہ نہیں کرتا. زیادہ تر لوگ پینک ہوتے ہیں، اسپیشلی رزق کی جب بات آتی ہے. تو میں نے اپنی لائف میں یہ چیز دیکھی ہے، یقین کیجئے کہ رزق کی ٹینشن نہیں لینی. اگلی چیز ریڈی ہوگی آپ کے لیے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھیں گے. اور اگر نہیں بھی ریڈی، اگر آپ کچھ دیر کے لیے ان امپلائڈ بھی ہیں، کچھ دیر کے لیے نہیں وہ چیز آپ کو مل رہی،
سو وٹ، اللہ تعالیٰ تو آپ کی لائف میں ہے نا. جیسے کچھ لوگ، میرے پاس ایک ینگسٹر ہے، انہوں نے کہا کہ میں نماز پہلے پڑھتا تھا، دعا کرتا تھا، اب میں نے چھوڑ دی، نماز بھی چھوڑ دی، دعا کرنی بھی چھوڑ دی. تو میں نے جب وجہ پوچھی، کہتے کہ میں اتنے عرصے سے ان امپلائڈ ہوں. میں ایک بابا جی کے پاس گیا، انہوں نے وظیفہ بتایا، وہ وظیفہ بھی میں نے کیا، پتہ نہیں لاکھ بار میں نے اللہ کا یہ نام بھی پڑھا، دعا بھی کی، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، جاب ہی نہیں لگی. تو میں نے کہا کہ پھر وہ جو غریب آدمی ہے جس کے پاس نہ گھر ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے، اس کو تو ویسے ہی ایتھیسٹ ہو جانا چاہیے. اگر یہ کرائیٹیریا ہے کہ میری جاب لگے گی تبھی میں اللہ کی ورشپ کروں گا، تو غریب آدمی تو پکا ایتھیسٹ ہے، کیونکہ نہ اس کے پاس پیسے ہیں، اس بیچارے کے پاس تو 2-3 وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا نصیب. تو دیکھیے یہ چیز کو کرائیٹیریا نہ بنائے. اللہ از ناٹ جینی ان دا لیمپ، نعوذ باللہ. الاڈین والا کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ چراغ کو رگڑا، جینی نکلا اور اس نے کہا حکم میرے آقا، اور آپ نے اسے کہا یہ دے دو اور وہ فوراً آپ کے سامنے. تو اللہ از ناٹ جینی ان دا لیمپ، رادر اللہ از یور لارڈ. اللہ ہمارا رب ہے. بجائے کہ یہ سوچنے کے کہ میں اللہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، ہماری سوچ الٹ ہے کہ اللہ میرے لیے کیا کر سکتا ہے. کہ زندگی میں جب تک اللہ راضی ہے تب تک زندگی سیٹ ہے. جب اللہ ناراض ہے تو بس سمجھیں کہ ہمارا برا ٹائم شروع ہو گیا. اب ہمارا کرائیٹیریا یہ ہے، ہمارا لاس یہ ہے کہ نہیں فلانا انسان ہمیں چھوڑ گیا تو بس زندگی ختم ہو گئی. تو میں مانتا ہوں نیچرل ہے، ظاہر ہے انسانوں سے ہمیں ایکسپیکٹیشنز لگ جاتی ہیں، انسانوں سے دل لگ جاتا ہے. جب کہیں ظاہر بات نہیں بنتی، کوئی دوست چھوڑ جاتا ہے، کوئی رشتہ دار چھوڑ جاتا ہے، کوئی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، دکھ تو ہوتا ہے. لیکن کرائیٹیریا صحابہ کا تھا پلیجر آف اللہ، کہ جب تک اللہ ہے چاہے میں سڑک پہ بھی آ جاؤں، چاہے میں جیل میں بھی چلا جاؤں، چاہے میں نہتا ہو جاؤں، چاہے میری دولت چلی جائے، چاہے میں بالکل فٹ پاتھ پہ آ جاؤں، جب تک میرے پاس اللہ ہے تو میں سب سے امیر آدمی. جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک سینٹینس کہا تھا، مجھے بہت اسٹرینتھ ملتی ہے ابن تیمیہ کے اس کوٹ سے. He said کہ what can my enemies do to me؟ میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں؟ Wherever I go my paradise is with me، جہاں بھی میں جاؤں گا میری جنت میرے ساتھ جائے گی. If they expel me، اگر وہ مجھے نکالیں گے تو یہ میرے لیے سیاحت ہے، میں سیاحت کروں گا، اللہ تعالیٰ کے سائنس دیکھوں گا، اللہ کی حمد بیان کروں گا. If they confine me، اگر وہ مجھے جیل میں بند کرتے ہیں، that is solitude to me، تو پھر مجھے موقع مل جائے گا اللہ کی عبادت کرنے کا، میں سولیٹیوڈ میں آ گیا. اینڈ اف دے کل می دین انشاءاللہ آئی ول گو ٹو پیراڈائز، سو وٹ کین مائی اینیمیز ڈو ٹو می. یعنی اس طرح کی امپاورمنٹ، اتنی بہادری، اتنا کریج کہ میرے دشمن میرا بگاڑ کیا سکتے ہیں. ہر جگہ تو میں جنت لے کر جاتا ہوں، ویئر ایور آئی گو آئی کیری فارورڈ مائی جنہ ود می. نکال دیں گے وہ سیاحت ہے، جیل میں بند کر دیں گے وہ سولیٹیوڈ ہے، اور قتل کر دیں گے تو وہ شہادت ہے. تو اس طرح کے انسان کو اور اس طرح کی قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. سبيل الدموع سبيل مريح